ہندوؤں کی مقدس کتابوں اور قدیم تاریخ کی کتابوں کے اوراق میں موجود ہے کہ ملتان ہزاروں سال پرانا ایک قدیم شہر ہے جہاں سب سے پہلے ہندو راجاؤں کی حکمرانی تھی۔ شہر میں دریائے چناب کے کنارے ایک وسیع عریض دریائی بندرگاہ موجود تھی جہاں سے بیرون ملک کھال، کپڑے، اون، باجرہ اور کھجور کی تجارت ہوا کرتی، جس کے لیے تجارت کرنے والے پہلے بڑی بڑی کشتیوں اور بادبانی کشتیوں کے ذریعے دریائے راوی، دریائے چناب سے ہوتے ہوئے دریائے سندھ جاتے، جہاں سے کشتیاں کھلے سمندر جا کر بیرون ملک جایا کرتی، اور اس وقت اس بندرگاہ کا نام راج گھاٹ ہوا کرتا تھا۔ پھر دریاؤں میں آنے والے خوفناک سیلاب ملتان کی تاریخ اور جغرافیہ کو بدل کر رکھ دیا۔ دریاؤں کے نام سے دنیا بھر میں مشہور سرزمین ملتان اچانک سبززار میں تبدیل ہو گئی، جہاں جگہ جگہ کھیت لہلہانے لگے اور باغات کی قطاریں نظر آنے لگے، کیونکہ زرخیز اور دریائی زمین ہونے کے سبب ملتان کے آم اور کنو دنیا بھر میں شہرت کی بلندیوں کو چھونے لگے، جو کہ چند عاقبت اندیشوں ایک آگ نہ بھائی، اور انہوں نے گندم کا سونا، کپاس کی چاندی اگلنے والے اور باغات والے شہر ملتان کو کنکریٹ کے جنگل میں تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے، جس کے تحت اب تک 25% آم کے باغات، کنو کے باغات، سب کھیت ختم ہو چکے ہیں اور ان کی جگہ کالونیوں، بنگلے، ولاس اور فلیٹوں نے لے لیے، جو کہ نہ صرف شہر کے ماحول کو تبدیل کر رہی ہیں بلکہ آئندہ چند سالوں میں اس کی ماحولیات کے مکمل طور پر تباہ و برباد ہونے کا اندیشہ ہے۔ میں ہوں مسافر پاکستانی مختار احمد بھائی جی، ساتھی کیمرامین شبیر بھٹی کے ہمراہ ملتان میں باغات کے درمیان گزرنے والے ریلوے ٹریک پر موجود ایک ٹریک ٹرالی پر، جو کہ انگریزوں کے دور کی ہے اور جسے اب بھی دھکے کے زور پر چلایا جاتا ہے۔ اس ٹرالی سے میں آپ کو دکھاؤں گا وہ باغات اور لہلہاتے کھیت جسے فروخت کیا جا چکا ہے اور جہاں اب فلیٹ اور بنگلے تعمیر ہوں گے۔ لیکن اس بارے میں آپ کو تفصیلات سے آگاہی سے قبل میں بتاتا چلوں، میں گزشتہ ایک سال سے جنوبی پنجاب سیریز کے تحت جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع، جن میں رحیم یار خان، بہاول نگر، ڈیرہ غازی خان، جالندپور، بہاولپور، مظفر گڑھ، لیا، لودھرا، خانیوال اور وہاڑی بلکہ اس کی بیشتر تحصیلوں میں متواتر نہ صرف سفر کرتا رہا ہوں بلکہ میں نے قیام بھی کیا ہے۔ پہلے جن جگہوں پر لہلہاتے کھیت اور باغات ہوا کرتے تھے، اب ان کی جگہ فلیٹ اور بنگلوز نے لے لی۔ اور یہ کنکریٹ کے جنگلات صرف ملتان میں نہیں بلکہ جنوبی پنجاب کی تمام اضلاع میں تعمیر کیے جا رہے ہیں، جس سے جنوبی پنجاب کو بڑے پیمانے پر تباہی کا اندیشہ ہے۔ اس سلسلے میں اگر صرف ملتان کو لیا جائے تو ملتان 15 لاکھ روپے ایکڑ میں فروخت ہونے والی زرعی زمینیں اور باغات اب 1 کروڑ روپے ایکڑ کے عوض فروخت کیے جا رہے ہیں، جس کے سبب زمیندار لالچ میں آ کر زمین فروخت کر رہے ہیں، اور جو لوگ اپنے باغات یا زمین فروخت نہیں کرنا چاہتے ان پر بلڈر مافیا دباؤ ڈال کر زمینیں ہتھیا کر وہاں بنگلور، فلیٹ اور ولاس تعمیر کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں اب تک ملتان کے 25% سے زائد زرعی زمین شہری زمینوں میں تبدیل ہو چکی ہیں، اور وہاں مختلف ہاؤسنگ اسکیموں کے تحت بنگلور، ولاس، فلیٹ تعمیر ہو رہے ہیں اور عوام کو اشتہارات کے ذریعے اچھی رہائش کا لالچ دیا جا رہا ہے، جس کے سلسلہ ہنوز بھی جاری ہے، جسے دیکھتے ہوئے ماہرین نے تعمیرات کا کہنا یہ ہے کہ جس تیزی کے ساتھ یہ تعمیرات کی جا رہی ہیں اس کے تحت ملتان آئندہ 10 سال بعد کراچی کی طرح ایک گنجان شہر میں تبدیل ہو جائے گا۔